پچھلے 24 گھنٹوں میں جعفر ایکسپریس کے اغوا کے بعد عجیب و غریب صورتحال ہے۔ علاقہ بولان کا ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان پوری طرح متحرک ہے۔ ہیلی کاپٹرز اڑ رہے ہیں، ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس ٹرین میں تقریباً 400 لوگ سوار تھے، جن میں عید کی چھٹیاں جانے والے فوجی حضرات بھی تھے۔ لیکن دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹرین میں مختلف طریقوں سے تقریباً 100 کے قریب BLA کے دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ انہوں نے شاید کچھ مطالبات بھی پیش کیے ہوں، اور یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ٹرین کے اندر سفر کرنے والے ہمارے ادارے کے کتنے لوگ شہید کیے گئے ہیں یا شہید کیے بھی گئے ہیں یا نہیں، کیونکہ BLA والے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ان کی بات کو درست ماننا یا نہ ماننا، یہ اس وقت تک ہی ہوگا جب تک ٹرین پر پوری طرح اسٹیٹ آف پاکستان قابو نہیں پا لیتی اور مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن موقع سے بتایا جاتا ہے ٹرین کا کچھ پچھلا حصہ ایک طرح سے اوپن ہے، یعنی سرنگ سے باہر ہے، اور کچھ اگلا حصہ باہر ہے۔ غالباً 104 لوگ رہا کرا لیے گئے ہیں، اور ان میں عورتیں، بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ لوگوں کو BLA کے لوگوں نے یرغمال بنا رکھا ہے یا جن کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، ان میں بھی زیادہ تر وہ ہیں جن کے پاس بلوچستان کے رہائشی ہونے کے کارڈ نہیں ہیں، یعنی پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں یا پختونخوا کے شناختی کارڈ ہیں۔ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ اسی رجحان سے پتہ لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ BLA کے دہشت گرد جو مطالبات پیش کر رہے ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ افواج پاکستان اپنا تن من اور دھن لگا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جعفر ایکسپریس کو اغوا کرنے سے روکے جانے کی وجہ کون سے مطالبات ہیں جو BLA والے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں، انہیں غیر ملکی امداد، یعنی جس میں ہم ایک نام لے سکتے ہیں کہ بھارتی پشت پناہی بھی انہیں حاصل ہے۔ کی وضاحت اور بھی ضروری ہے کہ یرغمالی ٹرین کے معاملے میں افواج پاکستان لوگوں کو رہا کرانے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس میں پاکستان کے عوام پوری طرح سے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان افواج کے ساتھ وہ ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حنیف عباسی صاحب کو ریلوے کا وزیر بنے ہوئے ابھی 1 دن ہوا ہے۔ انہیں تو شاید اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ٹرینوں کی سیکیورٹی کے لیے کون سی فورس تشکیل دیں گے، ان ٹرینوں کو کس طرح سے محفوظ بنایا جائے گا، یا ان میں سفر کو کس طرح سے محفوظ بنایا جائے گا۔ لیکن یہ طے ہے کہ اب ٹرینوں کے اندر خفیہ یا اعلانیہ کچھ لوگ موجود ہوا کریں گے۔ اگر لوگوں کو یہ یقین نہ ہوا کہ ان کے تحفظ کے لیے
ہر گاڑی میں کوئی نہ کوئی انتظام موجود ہے تو لوگ خوفزدہ ہو سکتے ہیں، لیکن حنیف عباسی بہرحال ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے، وہ ٹرینوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کام کریں گے۔